اللہم صلی علی۔ آخر یہ امت چاہتی کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو بار بار دعوت دیتے کیوں ہیں؟ اب خدا کے سارے لوگوں نے ایک دل جو ہے اور آپ اندازہ لگایا اس دل کا نام ہی اتنا خیانت پر بنتی ہے۔ اب آپ اس سے پہلے یہ سمجھیں، مثلا یہ میری کمیٹی یہ ہے، کمیٹی ہے قرآن اس کا کوئی نام رکھ دو، کمیٹی ہے صحت کی اور نام رکھ دو اس کو کمیٹی بیماری۔ ایسی اصل نام کیا تھا؟ نام یہ تھا آزادی مذہب، نام رکھ دیا اس کا فورس کمیڈین، یعنی اس کا جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے جبری مذہب کی تبدیلی، جبری مذہب کی تبدیلی۔ یہ کتنا بڑا خطرناک ہے اگر اس کا نام آپ یہ رکھ دیا جاؤ تو رکھا جا سکتا ہے کہ آپ جبری اس دعوت اسلام کو روکنے کا یعنی جبری دعوت اسلام کو روکنے کا اصل میں اس کا نام یہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے 18 سال سے پہلے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اسلام قبول کر لے تو پاکستان کا قانون اسے مسلمان مانے۔ اس کے مقابلے میں 18 سال سے پہلے جو کہ نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی لڑکا یا لڑکی گھر سے باہر جائے اور حکومت اس کو تحفظ دے گی، اس کے والدین کا غلطی کرے گی بلکہ اور جب وہ 18 سال کے ہو گئے انہیں آزادی میں ہو گیا۔ مگر یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 18 سال سے پہلے اسلام قبول کر لے، کسی مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے متاثر ہو کر یا قرآن کے کسی حکم اور تمام سے قرآن سے متاثر ہو کر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اسے پکڑ کر اگر وہ بالکل ہندو ہے تو اسے ہندو جوشی کو دیا جائے گا، ہندوؤں کو مبلغین کو دیا جائے گا، یا ان کے جو آج کے جو بھی ذمہ دار ہے ان کو دیا جائے گا۔ پہلے بات 22 حکومت نے اپنے آگے گڑا کھولا تھا کہ 22 سے وہ رہے، اور وفاقی جو کمیٹی ہے وزارت قانون حقوق کرے نہیں، اس کو 39 تک جو ہے ان کے پاس رکھا جائے گا تاکہ وہ اسے سمجھائے کہ نہیں آپ مسلمان نہ ہو، آپ ہندو ہو، اور وہ مذہب کی کتابیں پڑھائیں، اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، ثقافتی اخلاق کے بارے میں پڑھائیں۔ اب دیکھیے اور اس 40 سن یا 21 سن کے بعد اگر وہ کہتا ہے ہاں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، مجھے مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ایک تو سب ٹھیک ہے تو رکوع کی طرف چلا جائے گا۔ اب کیا بن جائے گا کہ اسلام کی دعوت کس نے دی؟ اس کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ جس مسلمان نے وہ عالم ہے یا غیر عالم، یا کوئی ٹیچر ہے وہ بندے نہیں یا تاجر ہے یا کوئی بھی ہے جس نے اس کو کلمہ پڑھایا اور دعوت اسلام دے کر اسلام میں داخل کیا تحقیق دے کر آپ اس کے خلاف فیصلہ کر اسے 5 سے 10 سال تک جیل رکھا اور جب 5 سے 10 سال تک جرمانہ کیا، اسلام کا جرمانہ کیا جائے گا کہ تم نے اس اسلام کی بات کی۔ یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کس ملک میں؟ جس ملک کا سپریم لا یہ اللہ کے عذاب سے دعوت دینے کا یہ اتنی بڑی سازش ہے، یہ اسلام کے خلاف کی سازش نہیں ہے۔ اہل پاکستان کے پورے پاکستانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پاکستانیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ یورپ میں نہیں، ہم یورپ میں چلے جو اس کا دل کرے، جو ہندو بنے جو اس کا دل کرے، عیسائی بنے جس کا دل کرے، مسلمان بنے، مگر یہاں جس کا دل کرے کہ وہ مسلم وہ 18 سال سے پہلے مسلم نہیں بن سکتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک میاں بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ان کے بچے 13 سال کے 12 سال کے 6 سال کے چھوٹے 18 سال کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو والدین ہیں وہ تو مسلمان ہے اور ان کی اولاد ہے وہ 18 سال تک کا قانون کے یہ بل تیار کیا گیا، یعنی جبری مذہب کی تبدیلی، اور یہ اتنا بڑا گھنونا کھیل ہے۔ مگر پہلے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدانہ خاص کرتا ہے ہر پاکستان میں جہاں بندوق کبھی نہیں ہے کہ وہ عیسائی کو سکھ کو اور ہندو کو کہتا ہے جناب آپ مسلمان ہو جائے، کوئی نہیں ایسا نہیں۔ یہاں عیسائی بھی رہ رہے، ہندو بھی رہ رہے، سکھ رہ رہے، تمام برادریاں یہاں رہ رہی، کوئی مسلمان ان کو جبرن نہیں
طریقے کا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. 800 سال تک کیا مسلمانوں نے حکومت کی طرف کی بات ہوئے اور جو حکمران رہے اور ان کے ساتھ اقلیت رہی اور بعد میں مغلوب ہوئے. کسی ایک بھی دین دشمن نے, ایک بھی اسلام کی مخالف نے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ کافر مسلمان کرتے ہیں. بڑے بڑے الزام انہوں نے لگائے. یہ الزام نہیں لگایا کہ مسلمان فاتحین میں یا مسلمان حکمرانوں میں یا مسلمان تاجروں میں یا علماء نے لوگوں کو پکڑ کر چپلا کر بندوق بنا کے کلمہ پڑھایا. ایسا الزام نہیں لگا. ہماری اپنی اس حکومت نے اہل پاکستان اور اہل اسلام پر یہ الزام لگا دیا, یہ قانون بنا کر یہ الزام لگا دیا کہ گویا خدا نہ سے جہاں پر مسلمان چھپن لوگوں کو جب مسلمان کرتے ہیں نہ یورپ میں نہ امریکہ میں نہ دیگر ممالک اور یہ قانون ہے اور جب یہ قانون پاس کیا جائے. یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کا مطلب کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے. حضرت عمر نبی مکان 16 سال کی عمر میں اسلام لائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر میں اسلام لائے. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے ہزاروں احادیث راوی ہے, جن میں وہ ہزاروں حدیث تھے, وہ 13 سال کی عمر میں اسلام لائے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے. اس کا مطلب کیا پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کو بندہ مجرم ٹھہرے گا جو کسی 18 سال تک نہ ملے عمر والے لڑکے یا لڑکی کو اسلام لانے کی دعوت دے گا. اس قانون کے مطابق وہ مجرم ٹھہرے گا. یہ قرآن و سنت کی مخالفت ہے. یہ اسلام کا جو کلا ہے پاکستان, اس کے بنانے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اوپر چاہے وہ تیر چلانے کی مطابق ہے اور سپریم لا جو ہے پاکستان کا وہ قرآن و سنت ہے جو اس کی باتیں مخالفت ہے. اور ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ علم میں نہیں, اگر علم جاتا تو آپ ان کا بچے میں اگر یہ اس میں شامل نہیں تو ان تمام لوگوں نہ صرف یہ دل مسترد ہونا چاہیے, پوری قوم اس بات سے مطالبہ کرتی ہے. اور پہلے